أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان یہودیوں نے پیروی کی جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ پیچھے ہو لیے ان لوگوں پر جن کو جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہے تو 100 کفر نہ کرنا۔ پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سکھاتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی تھی۔ تحقیق کہ انہوں نے جان لیا جس کے ذریعے سے آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور برا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو۔ کاش کہ وہ لوگ جان لیتے، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، البتہ ٹھکانہ ہوتا اللہ کے پاس بہتر، کاش کہ وہ سمجھ لیتے۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے، رکو نمبر 12 ہے۔ پچھلے ہفتے بھی یہ دونوں آیتیں زیر درس تھی۔ معجزہ کیا ہے، کرامات کیا ہے، اسی طریقے سے جادو کیا ہے، اس میں فرق بتلایا گیا تھا، اور نبی کون ہے، ولی کون ہوتے ہیں، اور جادوگر کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان بھی فرق بتلایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کارستانیاں اور ان کی ناروا حرکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی وحی کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ جادو اور سفلی عملیات کے پیچھے لگ گئے تھے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ یہ یہود بے بہبود ایسے بے عقل ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا اتباع نہیں کیا اور نہ اس کی پیروی کی، اور ایسی چیزوں کا اتباع کرنے لگے، واتبعوا ایسی چیزوں کا اتباع کرنے لگے ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان،
یعنی جادو کا اتباع کرنے لگے۔ کون سے جادو کا؟ جس کا چرچا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی کون کے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ وہ شیاطین سے مراد کون ہیں؟ وہ شیاطین سے مراد خبیث جن ہیں۔ آگے قرآن بتلاتا ہے کہ وَمَا كَفَرَ سلیمان، یہ یہودی سلیمان علیہ السلام کے دور میں بجائے سلیمان علیہ السلام کی وحی کو مانتے، ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے تھے اس کو تسلیم کرتے اور آپ کی تعلیمات کا اتباع کرتے، اور ان لوگوں کا یہ کام ہونے لگا کہ وہ جادو سیکھنے سکھانے لگے، اور اس میں ایسے رات و دن مشغول ہو گئے کہ اس وقت جو بھی ان کے سامنے جادو کی شکلیں تھیں، چھوٹی شکل، بڑی شکل، نظر بندی کی شکل، یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کی شکل، جو بھی شکلیں تھیں، اس کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ جس طریقے سے نبی قابل اتباع ہے تو اسی طریقے سے یہ جادوگر بھی قابل اتباع ہے، کیونکہ نبی کے ہاتھوں سے بھی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو ہم کو حیران کر دینے والی ہے، اسی طریقے سے جادوگر کے ہاتھوں سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہے جو کہنا چاہیے کہ حیرانگی کا باعث بنتی ہے یہ چیزیں۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگے تھے یہ جس طریقے سے نبی کی وحی سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ جادوگر کا جو جادو ہے وہ بھی سچا ہے، اچھا ہے۔ اور یہ کیسے جاننے لگے تھے؟ دراصل وہ بتلاتے تھے کہ یہ جو ہم جادو کر رہے ہیں نا، اس کا سلسلہ یہ سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر اپنی حکومت چلایا کرتے تھے۔ بس یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، ان کا اتباع کرنے لگے، اور وہ جادو کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ اور یہ جادوگر لوگ جو تھے یہودی اور شبدہ باز لوگ تھے، لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ یہ اچھی چیز ہے۔ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگے تو قرآن نے اس کی تردید فرمائی۔ کن الفاظ کے ذریعے سے تردید فرمائی؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، تم جو عمل کر رہے ہو کفر کا کام ہے، اور سلیمان تو ہمارے سچے نبی ہے، وہ کیسے کفر کر سکتے تھے؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، لیکن ان شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ تو قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگایا تھا جادوگر ہونے کا، اس کی تردید فرمائی اور برات کا اعلان کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو کس طریقے کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جادوگر ہونے کا ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کیوں کر لگاتے تھے؟ پہلے یہ سمجھا جائے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے علی ملک سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ہوتا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ سلیمان علیہ السلام۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ ان کا جو سلسلہ نسب ہے، علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی والدہ کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ملتی ہے کہ والدہ کیسی تھی، اتنا ملتا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے مت رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اچھے اعمال کا محتاج بنا دیتا ہے، یعنی وہ محتاج رہے گا اچھے اعمال کا، اس لیے رات کا جو حصہ ہے اللہ کی عبادت میں گزارا کرو۔ ان کا زمانہ کب بتلایا جاتا ہے؟ ان کا دور حکومت جو بتلایا جاتا ہے 930 قبل مسیح سے لے کر 990 قبل مسیح تھا،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے تقریباً 930 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا دور تھا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند معجزے دیے تھے، جن معجزوں کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ پہلا یہ معجزہ دیا گیا تھا، ایسی بڑی بادشاہت دی گئی تھی کہ آپ سے پہلے کسی کو نہ نصیب ہوئی ہے، نہ آپ کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملے گی۔ یہ ایک یہ تھی۔ دوسری یہ کہ انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین بھی ان کے تابع میں تھے، جو حکم کرتے تھے وہ بجا لاتے تھے۔ سب کی تفصیل مختصراً پیش کی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا، بلکہ جو ان کی لینگویج تھی، جو بولی تھی، یہ سمجھتے تھے اور خود بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ جو بولتے تھے پرندہ یا جانور سمجھ لیتے تھے۔ اسی چوتھی چیز یہ چیز دی گئی تھی، ہوا کو آگ کے تابع قرار کر دیا گیا تھا۔ جو حکم دیتے تھے ہوا کو وہاں لے کر چلتی تھی، اور اس ہوا کے ذریعے سے آپ 1 مہینے کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر صبح نکلے ہیں تو دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت جتنی ہوتی ہے، دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت میں ہوا کے ذریعے سے پہنچ جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوپہر سے لے کر شام تک جو 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے، وہ اتنے کم وقتوں کے اندر یہ طے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک اگر دیکھا جائے تو 2 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی ہوا کے ذریعے سے۔ پانچویں چیز جو ان کو دیا گیا تھا، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا۔ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی تقریباً 7 سورتوں کے اندر اور 16 جگہوں کے اندر آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ سبا کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے سورہ نمل کے اندر آپ کا تذکرہ ہے، سورہ انعام کے اندر ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، اور سورہ صاد کے اندر ہے، اور یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب جب آپ کو کم عمری کے اندر ایک طریقے سے بادشاہت دے دی گئی تھی، والد کی جگہ پر آپ تخت نشین ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ علم و حکمت سے نوازا تھا، اور سوچنے سمجھنے کی بھرپور صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور بے پناہ قوت فیصلے سے نوازا تھا کہ فیصلہ کرنے کی قوت آپ میں بدرجائے اتم موجود تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یوں ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک کیس لے کر آئے۔ ان میں سے ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ یہ جو شخص ہے بکری والا، یعنی جو اپنے پاس ریوڑ رکھتا ہے، اس کی جو بکریاں ہیں میرے کھیت کے اندر گھس گئی اور گھس کر میرے کھیت کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیے کھیتی کا تو پورا نقصان ہو گیا، اور نقصان کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہ بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس فرد کا، انہوں نے نقصان کیا۔ تو یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بکریوں کا یہ جو پورا ریوڑ ہے بطور تاوان کے یہ کیا کیا جائے؟ مدعی یعنی کسان کو دے دیا جائے۔ کھیتی پوری تباہ ہو گئی اور ان بکریوں کے ذریعے سے تباہ ہوئی، تو یہ پوری بکریاں اس کو دے دی جائے کسان کو۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فریقین عدالت سے باہر نکلتے ہیں۔ عدالت سے جو ہی باہر نکلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ابھی والد حیات ہیں، تخت نشین نہیں ہوئے ہیں، کم عمری کا زمانہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ان دونوں سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا فیصلے کے لیے آئے تھے، فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے پورا فیصلہ سنا، واپس لے کر دونوں کو اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر اجازت ہو تو اس فیصلے کے متعلق میں آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے آپ یہ جو بکریاں جو ہیں نا وہ کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ اس بکری سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور کھیت کی جو زمین ہے وہ بکری والے کو دے دے۔
بکری والوں کے سپرد کر دے، اور وہ یہ بکری والا اس کھیت کے اندر کاشت کرتا رہے گا، اس میں بیج بوتا رہے گا، اور اس کو اس حالت میں لے کر آئے گا جیسے پہلے تھی، جیسے بکریوں کے چرنے سے پہلے وہ کھیت تھا ویسے وہ کھیت میں لے کر آ جائے، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیا جائے، اور پھر وہ بکریاں واپس اس کو دے دی جائے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کا فیصلہ بہت پسند آیا۔